اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر فاز۔ تھنک اینڈ گرو رچ یعنی سوچئے اور مالدار ہو جائیے کی 6ٹی سیشن کے ساتھ آج ہم اس کتاب کا چوتھا چیپٹر، جس کا کہ عنوان ہے آٹو سجیشن، ہم اس پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا ہاؤس کلیننگ کہ جو چیپٹرز ہم گزشتہ 5 سیشنز میں ختم کر چکے ہیں اور اس کے جو سجیشن جو ہم مختلف چیپٹرز میں ہمیں دیے گئے، دیکھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ اسے فالو کر رہے ہیں۔ بہت سے دوستوں کی میرے پاس ٹیکسٹ آتے ہیں، میسیجز انسٹنٹ میسیجنگ میں اور فیس بک پہ، اور بڑی خوشی ہوتی ہے یہ نوجوان اسے فالو کر رہے ہیں، کیونکہ یہی تو سارا مقصد ہے اس پورے ٹریننگ کا، کورس کا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اس کا فیض پہنچے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو براہ کرم اس کو اسی انداز سے لیجئے تاکہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، نہ کہ صرف ذہن میں ہے جی میں بس سننا چاہتا ہوں۔ تو سننے کا کیا فائدہ ہے اگر اس کا کوئی رزلٹ نہ ملے آپ کو؟ تو میری کوشش یہ ہے کہ آپ سب کو اس کا رزلٹ ملے۔ ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ اگر آپ ان تمام بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرتے جائیں گے ون بائی ون جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو آپ خود ہی دیکھیں گے کہ اس کے نتائج بھی پھر سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ آج کا جو چیپٹر ہے اس کا عنوان جو ہے، ٹائٹل جو ہے وہ آٹو سجیشن ہے۔ اب اس کا کوئی بہت خوبصورت سا اردو لفظ مجھے نہیں پتا کیا کہنا چاہیے اس کو، مطلب سجیشن کا مطلب تو یہ ہے کہ مشورہ کہہ لیں آپ، یعنی جو ہم سجیسٹ کرتے ہیں یا جو ہم ترکیب بتاتے ہیں، اور آٹو کا مطلب از خود، یعنی جو ہم اپنے آپ کو جو مشورہ دیتے ہیں یا جو ہم اپنے آپ کو ترکیب بتاتے ہیں۔ بہرحال جو بھی اس کا بہتر لفظ آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ آپ استعمال کیجئے اپنے ذہن میں، اور پھر آپ اس کو اپنا لیجئے۔ دیکھیں نا، آٹو سجیشن بڑا ہی سائنٹیفک ورڈ ہے، اور یہ اس کا تعلق اگین ہم وہی یونیورسل لاز جن کی ہم بات کرتے رہے ہیں پچھلے تمام سیشنز میں، لا آف وائبریشن، سیم تھنگ، جو ہے لا آف کاز اینڈ افیکٹ، یہ سب چیزیں اس میں رول پلے کرتی ہیں۔ تو جیسے ہم نے پچھلے سیشن میں جب ہم ڈیزائر اور فیتھ کی بات کر رہے تھے تو ہم نے ذکر کیا تھا کہ مائنڈ کے جو 2 حصے ہوتے ہیں، یعنی کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ، یعنی شعور اور تحت شعور جسے اردو میں کہتے ہیں۔ تو شعوری طور پہ سب سے پہلے ہمیں ایک ذہن میں ایک خیال آتا ہے، پھر وہ خیال ٹرانسمٹ ہوتا ہے سب کانشیس مائنڈ میں جو تحت شعور ہے، اس میں چلا جاتا ہے، اور تحت شعور جو ہے جس میں کہ پورا سٹوریج سسٹم ہے، ڈیٹا سسٹم ہے، وہ پھر اس کے نتیجے میں کچھ آپ سے کرواتا ہے ایکشنز، یعنی آپ اس پر عمل کرتے ہیں، اور جب آپ اس سے عمل کرتے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں آپ کو وہ ملتا ہے جو آپ نے سوچا، خیال جو آیا تھا۔ آٹو سجیشن کا اس سے ذرا سا ایک لمحہ پیچھے چلیے کہ چونکہ یہاں پر آپ کو کوئی اور یہ خیال ذہن میں نہیں لا رہا، آپ نے خود لانا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو مشورہ دینا ہے، تو وہ خیال آپ کے ذہن میں خود آپ نے لانا ہے۔ تو وہ قدرت نے ایک ایسا نظام بنایا ہوا ہے، مثلاً یہ جتنی بھی عادتیں ہوتی ہیں انسان کے اندر، وہ آٹو سجیشن کی تو دوسرا نام ہے۔ مثلاً اب آپ کسی کو جیسے اب لوگ صبح اٹھتے ہیں، برش کرتے ہیں، یا اور دوسری چیزیں جو ریچولز ہیں جو آپ روزانہ کرتے ہیں، اس میں کوئی آپ کو مطلب باقاعدہ یاد نہیں رکھنا پڑتا، بلکہ وہ آٹو سجیشن آپ کو کروا رہا ہوتا ہے۔ تو آٹو سجیشن ایک ایسا عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ میں ایک وہ طاقت دی ہے
کہ وہ کانشیس سے سب کانشیس مائنڈ میں جاتا ہے اور اس کے بعد وہ خود بخود ایکٹ کراتا ہے اور پھر ریزلٹس دیتا ہے اس کے نتیجے میں جو بھی آپ چاہ رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم ڈیزائر کا چیپٹر پڑھ رہے تھے تو وہاں ہم نے 6 نکات پر بات کی تھی اگر آپ کو یاد ہو. اور وہ 6 نقطے کیا تھے کہ سب سے پہلا اس میں اس نے شرط یہ رکھی تھی کہ جی ہر چیز لکھ کر ہو جو ہم نے کی. اس کے بعد دوسرا مسئلہ تھا کہ اس کے بعد ہم اس کی تاریخ کا تعین کریں، اس کے بدلے میں ہم کیا قربانی دیں گے. اور پھر سب سے آخر میں جو سب سے اہم نقطہ اس نے بتایا تھا کہ اس کو ہم دہرائیں گے، اس لکھے ہوئے جو بھی ہمارے اسٹیٹمنٹ کو، مشن کو، ویژن کو ہمیں بار بار دہرانا ہے. اب وہ دہرانے کا عمل جو ہے وہ کیوں اس نے بتایا وہ آج کی اس پوری چیپٹر میں ہم واضح کریں گے. یہ چیپٹر ضخامت کے لحاظ سے اور صفحات کے لحاظ سے مختصر ہے، لیکن یہ بہت فاؤنڈیشن، اسے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ کی سٹون چیپٹر ہے، یعنی جو تالے کی چابی ہے وہ یہاں پر ہے، آپ کی کامیابی کی اور آپ کی خواہشات کی. تو جس نے آٹو سجیشن کو تھوڑا غور سے سمجھ لیا آج، میں سمجھتا ہوں بہت آسان ہو جائے گا باقی تمام، کیونکہ یہ کی سٹون ہے. ٹھیک ہے نا، یہاں سے آپ کا ڈپارچر پوائنٹ تو آپ کا شروع ہو گیا نا، تو یہاں سے اب آپ کو راستہ ملنا شروع ہو رہا ہے. باقی جتنے بھی ہیں نا 12 دوسرے جو چیزیں جو اس نے بتائی ہیں، ٹوٹل 13 اصول ہیں، تو باقی 12 خود بخود عمل جب کریں گے جب آپ کا آٹو سجیشن کا یہ چیپٹر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا اور آپ اس کو فالو کریں گے. تو آئیے پھر چلتے ہیں تھوڑا سا آگے کہ جب انسان آٹو سجیشن فرسٹ آف آل اس کو پوری طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجیے. اب میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ ایک شخص گھوڑے پہ سوار ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کی سواری کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں اور آپ گھوڑ سوار ہیں تو آپ گھوڑے کو دوڑاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو اب آپ گھوڑے کو دوڑا رہے ہیں. ذرا تصور کیجئے اپنے ذہن میں، پلیز محسوس کریں کہ آپ ایک گھوڑے پہ سوار ہیں اور آپ دوڑا رہے ہیں، ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا ٹک. اچانک سامنے ایک کھڈا آتا ہے تو آپ کہتے ہیں جمپ، مینس کھینچتے ہیں اس کی باگ، وہ اڑ کے کھڈے کو پار کر لیتا ہے. پھر آپ چلتے ہیں ٹکا ٹک ٹکا ٹک، ذرا سا آگے جا کے پھر ایک اور کھڈا آ جاتا ہے. پھر آپ اس کی باگ کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں جمپ، گھوڑا جمپ کر لیتا ہے. آگے چلتے ہیں پھر ایک اور آتا ہے. اب اس طرح سے کئی بار آپ یہ کرتے رہتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں اور گھوڑا دوڑے جا رہا ہے اور اچانک ایک کھڈا آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جمپ. آپ نے تو اسے کہا بھی نہیں، آپ نے، کیونکہ وہ ٹرینڈ ہو گیا، وہ اس کو ہم نے پروگرام کر دیا، وہ خود بخود پھر وہ جمپ ہونے لگتا ہے. یہ کہلاتا ہے آٹو سجیشن. یعنی اب اس کو ہم نے اتنا ٹرین کر دیا کہ ہمیں اب اس کے کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ گھوڑا اپنے ایک پیٹرن کو پکڑ لیتا ہے اور اسی طرح وہ جا رہا ہوتا ہے. زندگی کی مسائل بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ ہم اگر اپنا پیٹرن سمجھ جائیں زندگی کا تو خود بخود آپ کی چیزیں اپنی شکل میں سامنے آنے لگیں گی. آٹو سجیشن یہی ہے. ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے آٹو سجیشن میں کہ جب ہم کوئی بھی چیز جو ہمارے ذہن میں آتی ہے، تھاٹس جس کا میں نے کہا تھا نا، جو ہمارے کانشیس مائنڈ میں آتی ہے، اب چاہے وہ نیگیٹو ہو یا پازیٹو ہو، اس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، ویدر اٹس پازیٹو اور نیگیٹو، یعنی جو مثبت ہو منفی ہو اس نے سب کانشیس مائنڈ میں جانا ہے. ٹھیک ہے، اور کانشیس سے جب سب کانشیس مائنڈ ایک ایسا حصہ ہے آپ کے ذہن کا جو نہ کوئی ایڈ کرتا ہے نہ کوئی ڈیلیٹ کرتا ہے، وہ ویسے کہ ویسے اس کو وصول کر لیتا ہے اور اس کے بدلے میں پھر وہ فیلنگز پیدا کر دیتا ہے، کیونکہ اس کا جاب ہے فیلنگز کو لانا. یعنی تھاٹس جب جاتی ہیں سب کانشیس مائنڈ میں تو فیلنگز میں بدلتی ہیں، فیلنگز کی وجہ سے ہم کوئی ایکشن لیتے ہیں اور ایکشن کے نتیجے میں ہمیں اس کا جو بھی رزلٹ چاہتے ہیں وہ مل رہا ہوتا ہے. تو اب آپ پازیٹیو دے دیں یا نیگیٹو دے دیں، اب یہ آپ کی چوائس ہے. تو آپ یہ توقع نہ کریں کہ میں سوچ یہ رہا تھا لیکن میرا
آٹو سجیشن پروسیس ایسے ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں پر کوئی فلٹر نہیں لگا ہوا۔ تو سب سے پہلے تو یہ طے کر لیں کہ بھائی مجھے نیگیٹو جو بھی تھاٹ ہے اس کو وہاں نہیں بھیجنا ہے۔ اب اس کے لیے تھوڑی سی پریکٹس، تھوڑی سی محنت درکار ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بغیر یہ نہیں ہوگا۔ تو آپ کو ہمیشہ اس بات پر غور کرنا ہوگا کہ کیا میں کوئی ایسی نیگیٹو یا ایسی کوئی بات تو نہیں کر رہا ہوں۔ تو اس پر تھوڑا سا اب یہ تھوڑا سا اس کی ایکسرسائز کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب جا کر پھر یہ ایبسولوٹ کنٹرول آپ کو آنے لگتا ہے اپنی اس پر۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم نے چیپٹر 2 کے یعنی ڈیزائر کے چیپٹر میں طے کیا تھا کہ وہ جو 6 نکات لکھیں گے، اب اس میں ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی بنایا تھا اگر آپ کو یاد ہو تو۔ اب ہم نے اس میں یہ بھی کہا تھا کہ اس اسٹیٹمنٹ کو ہم نے بار بار پڑھنا ہے، کم از کم دن میں 2 بار میں نے کہا تھا، لیکن جتنی زیادہ بار پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ پھر جیسے اب ہمارے ایک دوست ہیں رضوان بھائی نے بڑا اچھا اس پہ کمنٹ دیا ہے، اور مجھے اس پر ایک بہت اور نقطہ یاد آ گیا کہ جیسے ڈرائیونگ کار میں یہ آٹو سجیشن ہوتا ہے، تو بڑا اچھا موضوع چھیڑ دیا ہے، تو اب میں چونکہ وہ ہولڈ نہیں کر پا رہا ہوں۔ دیکھیں انسانی زندگی کے 4 مختلف فیز ہوتے ہیں۔ تھینک یو رضوان بھائی، آپ نے یہ یاد دلایا، ورنہ آج میرا کوئی موڈ نہیں تھا اس پر بات کرنے کا، لیکن چونکہ اب سامنے آ گیا تو میں روک نہیں پا رہا ہوں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جیسے بچہ جب پیدا ہوتا ہے ایک سرٹن ایج تک اسے کچھ نہیں پتا ہوتا دنیا کا، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ لاشعوری طور پر لا علم ہوتا ہے، یعنی اس کو نہ تو یہ شعور ہے اور نہ ہی اس کا علم ہے جیسے کوئی بھی کام کرنے کا، ٹھیک ہے؟ پھر وہ ایک سرٹن ایج پہ آنے لگتا ہے جہاں پر اماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار وہ اسے کچھ سکھانا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب جیسے میں اس کی مثال یوں دے دیں کہ ایک بچہ، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، جیسے کار کا ذکر کیا رضوان نے، تو رضوان جیسے اب آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور وہاں پر 6 7 8 سال کا اگر ایک بچہ بیٹھا ہے تو وہ کیا سوچ رہا ہے؟ تو یہ تو نہیں سوچ رہا نا کہ ڈرائیونگ کیسے کی جاتی ہے، کیونکہ اس کا کام ہی نہیں ہے یہ، وہ بہت چھوٹا ہے اس کے لیے۔ تو وہ اس کو نہ تو ڈرائیونگ آتی ہے اور نہ ہی وہ سوچ رہا ہے، اس کو وہ لاشعوری طور پہ لا علم ہے۔ لیکن وہی بچہ جب 14 ساڑھے 14 سال 15 سال کی عمر میں آتا ہے تو وہ ماں باپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، بھائی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، رشتہ داروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کبھی کبھی دوست ہوتے ہیں کوئی جو اپنے ابا کی گاڑی چرا کے دوڑا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کے ذہن میں ایک شعور آنے لگتا ہے کہ یار مجھے بھی ڈرائیونگ آنی چاہیے، یعنی میں شعوری طور پہ اب لا علم ہوں، یعنی مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے نہیں آتا، ہوتا ہے نا ایسا؟ تو پھر وہ کیا کرتا ہے کہ اب کہتا ہے کہ یار مجھے سیکھنی چاہیے، تو وہ اپنے والدین سے یا اپنے بھائی سے یا اپنے دوست سے یا چابی نکالی، اما ابا سو رہے ہیں چلو نکل جاتے ہیں موٹر سائیکل پہ یا گاڑی جو بھی سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ خود بخود پھر وہ راستے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ واقعی چلانے لگتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں ایک لائسنس لیتے ہیں، تو اب وہ شعوری طور پر بھی با علم ہے، لا علم نہیں، اب اسے ڈرائیونگ بھی آتی ہے اور اسے پتا ہے کہ اسے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ایک ایسا وقت آتا ہے 10 سال 12 سال 15 سال، ایسے بہت سے لوگ ہوں گے، میرے ساتھ تو یہ بہت سی بار ہوا اور آپ سب کے تجربات میں بھی آیا ہوگا، تو کہ آپ روزانہ اٹھتے ہیں اسی راستے سے اپنے کام کو جا رہے ہوتے ہیں، آفس جا رہے ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے نا؟ تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے گاڑی سٹارٹ کی یا موٹر سائیکل اور آپ کا راستہ آدھے گھنٹے کا ہے اور اچانک آپ کو خیال آتا ہے کہ میں تو اپنے آفس پہنچ گیا ہوں، یعنی آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میں کیسے پہنچا ہوں، آپ کا ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ تو وہ سارا جو طریقہ ہوتا ہے نا، جو کہ سب سے خطرناک پارٹ ہوتا ہے لائف کا، جس میں ساری بری عادتیں اور بری چیزیں آتی ہیں اس وجہ سے، کیونکہ آپ لاشعوری طور پر با علم ہو جاتے ہیں، یعنی آپ کو علم تو ہے کیسے پہنچنا ہے اور آپ سوچ ہی نہیں رہے اس پہ اور آپ پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے اب لوگوں کو پتا ہے کہ یار سگریٹ پینا بری چیز ہے، 40 سال میں نے بھی پی، تو کیا مجھے پتا نہیں تھا؟ میں ڈاکٹر بھی تھا، سب کچھ تھا،
لیکن لاشعوری طور پہ مطلب عادت تھی نا، نکالی پھر پی لی، پھر پی لی، پھر پی لی. اسی طرح بے شمار بری عادتیں وہیں اسی دور میں جنم لیتی ہیں جب آپ لاشعوری طور پر جانتے بوجھتے وہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ، لیکن لاشعور ہیں، آپ سوچ نہیں رہے اس بات پر. تو یہ آٹو سجیشن کا کمال تھا. تو میں اچھی بات آپ نے رضوان یاد دلائی، تھینک یو ویری مچ. تو یہ بھی ایک بہت اچھی اگزامپل تھی، شکر ہے کہ مجھے یاد آ گئی. تو لاشعوری طور پہ ہم یہ حرکتیں کر بیٹھتے ہیں اور پھر اس کے کبھی کبھی سو انسان اپنے ذہن کو جس طرح چاہے پروگرام کر لے، یہ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صلاحیت دی ہے. اسی لیے اس نے کہا ہے کہ روزانہ اس کو 2 بار اس بیان کو آپ زور سے پڑھیے. ٹھیک ہے؟ اور جب آپ زور سے پڑھ دیں گے نا تو پھر جذبات اس کے اندر شامل ہوں گے. دیکھیں خاموشی سے میں نے پڑھ لیا یار، مجھے پتا ہے یہ وہ، آپ کی فیلنگ ہی نہیں ہے اس میں. اور جس چیز میں فیلنگ ہی نہیں ہوگی تو وہ ایکشن کیسے لیں گے آپ؟ وہ ایکشن آئے گا ہی نہیں آپ کی باڈی سے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کا ذہن سب کانشیس مائنڈ ایکشن تبھی پیدا کرے گا نا، سب سے پہلے اس میں فیلنگ ہونی چاہیے. اور وہ فیلنگ ہی نہیں آئی، اس کا مطلب جو میسج آپ نے کانشیس سے سب کانشیس میں بھیجا اس میں جان ہی نہیں تھی کہ وہ فیلنگ لاتا. ٹھیک ہے؟ تو آپ کو اس میں جان لانی ہے. یعنی جب آپ وہ پڑھیں تو اس کا انداز یہ نہیں ہو یار میں جنوری کی پہلی تاریخ تک 50 لاکھ روپے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرا دوں گا. اس میں کوئی فیلنگ ہی نہیں. میں 50 لاکھ روپے جنوری کی پہلی تاریخ تک جمع کرا دوں گا، یہ ہے فیلنگ کہ آپ کے اندر سے وہ بول رہا ہو. تو پھر وہ آٹومیٹیکلی جو ذہن ہے نا وہ آپ کے ایکشن سے ایسے بنائے گا کہ پھر آپ خود بخود اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے. کیونکہ سب کانشیس مائنڈ میں، کیونکہ آپ کی خواہش آپ کو پتا ہے. پھر ہم نے پچھلے سیشن میں بات کی فیتھ پہ، آپ نے اسے فیتھ کے مرحلے تک لے گئے، آپ کا ایمان ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو روکنے والا کون ہے؟ اب آپ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس کا اظہار بھی کریں نا، کہیں. اور آٹو سجیشن ایک ایسا عمل ہے جو بار بار آپ کرتے رہیں گے نا تو پھر وہ صرف فیلنگ نہیں ہوگی کہ وہ خیال کی، بلکہ وہ جو مادی اس کی شکل آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں یا جو چاہ رہے ہیں، یعنی رقم جو بھی آپ کے ذہن میں ہے، آپ اسے محسوس کریں گے، اسے ٹچ کریں گے ذہن میں. یعنی آپ کو لگے گا کہ میں وہ نوٹ گن رہا ہوں، اس کی خوشبو آ رہی ہے، یا میں وہ نوٹ مجھے مل چکے ہیں، میرے قبضے میں آ چکے ہیں، اب میں اس کے بدلے میں کیا کیا اچھے کام کر رہا ہوں. میں اپنے بہن بھائیوں کی مدد کر رہا ہوں، اپنے ماں باپ کو حج کرا رہا ہوں، میں یہ کرا رہا ہوں، میں وہ کرا رہا ہوں. یہ سارے دیکھا نا، دولت بری چیز نہیں ہوتی نا، دولت ہمیشہ اچھے کام کراتی ہے. جب آپ کے پاس جائز دولت ہوتی ہے تو آپ بہت اچھے اچھے کام کرتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ ہوتا ہے، اور آپ یہ بولنا شروع کر دیں، دعویٰ کرنا شروع کر دیں، امی پرواہ نہیں کیجیے، جنوری کی ذرا آ جانے دیجیے، پھر انشاءاللہ آپ کو میں حج کراؤں گا. اب آپ اتنا بڑا دعویٰ جب کر رہے ہیں اپنے والدین سے، تو ایک تو آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں کہ اپنے والدین کو مطلب خوش کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ کا اعتماد کس لیول پہ جا رہا ہے. کیونکہ آپ اس کو محسوس کریں، یو نو دیٹ یو کین ڈو اٹ. ٹھیک ہے؟ اور آپ جتنے لوگ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں جانتا ہوں یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں. تبھی تو وہ سن رہے ہیں مجھے، ورنہ انہیں کیا پڑی تھی؟ وہ بھی کہیں بیٹھے ہوئے اس وقت کوئی ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے، کوئی دوسرا شو دیکھ رہے ہوتے، لیکن نہیں، وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو ایک طلب ہے، ان کی ایک خواہش ہے، بڑی جینوین خواہش ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا حق دیا ہے انہیں. تو جب آپ کی اتنی بڑی جینوین خواہش ہے اور آپ اس کا احساس بھی ہے، اب آپ اس کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو مایوس نہیں کرے گا، آپ کی خواہش ضرور پوری ہوگی. ٹھیک ہے؟ اب ایک جیسے میں نے بتایا نا، جو بھی بیان آپ نے بنایا ہے اس بیان میں فیلنگز کے ساتھ ساتھ جذبات لائیے، اور اس کو بآواز بلند، بالخصوص سونے سے پہلے ضرور اس کو مطلب پورے جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اس کو پڑھیے. آپ دیکھیں آپ کی زندگی کی میں جو چینجز آئیں گی، آپ حیران ہو جائیں گے، حیران. کیونکہ ان ایموشنل جو لفظ ہوتے ہیں نا، ان میں تو کوئی جان نہیں ہوتی.
اور یہ جو آپ خواہش کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہم نے یہ طے کر لیا کہ یہ برننگ ڈیزائر ہے، یہ کوئی معمولی خواہش نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہیں، تبھی تو آپ کر رہے ہیں نا، ورنہ خواہشیں تو ہمیں بہت سی ہیں یار، میں بھی شاہ رخ خان بن جاؤں، نہیں بن سکتا بھائی، بے وقوفی کی بات ہے، خواہش ہے نا وہ تو، لیکن برننگ ڈیزائر یہ نہیں ہے میری، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ شاہ رخ خان کو میں ملازم رکھوں، یہ ہے میری برننگ ڈیزائر، اگر میں چاہتا ہوں تو اس کو میں ہائر کروں، وہ میرے لیے کام کرے، تو پھر ایک الگ شکل بن جاتی ہے اس خواہش۔ تو آپ کی جو خواہش ہے، جو بھی آپ کا مطلب گول ہے، آپ کا ٹارگٹ ہے، وہ اس طرح کا ہونا چاہیے۔ تو آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ میں مطلب یہ کہ اتنا کمزور خواہش کر رہا ہوں کہ اس میں جذبہ ہی نہیں آ رہا، اس میں ایموشنز ہی نہیں آ رہے ہیں۔ ہمیشہ، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑی طاقت جو ہوتی ہے نا، کہے ہوئے لفظوں کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ جو لفظ آپ کی زبان سے نکلتے ہیں ان میں بڑی طاقت ہوتی ہے، اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو، اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت دی ہے، جو نکل جاتی ہے بات، اور اگر دل سے نکلتی ہے تو پھر وہ پوری بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ نیگیٹو بہت کہتے ہیں۔ ابھی چند منٹ پہلے، اس پروگرام شروع ہونے سے پہلے میں ایک انٹرویو دے رہا تھا ایک معروف کوچ ہیں کراچی کی، ان کو، تو میں انہیں یہی بتا رہا تھا کہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں نیگیٹو بہت فیڈ کیا جاتا ہے۔ مثلاً والدین جو ہے وہ بچوں کو یہ کہتے ہیں، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یعنی لفظ نہیں اس میں چل رہا ہوتا ہے، یعنی نیگیٹو۔ اب ہم اس بچے کو سارا وقت فیڈ کر رہے ہیں، تو اس کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ نہیں 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 چل رہا ہے، یعنی نیگیٹو۔ تو آٹو سجیشن کا جو پروسیس ہے اس کے سب کانشیس مائنڈ میں، وہ بھی نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی بجائے یہ کہیں بیٹا یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اس نہیں کو نکالتے چلے جائیں، کیونکہ جو نہیں کرنا ہم اس کی ذکر ہی کیوں کر رہے ہیں۔ مثلاً وہ ایک ہمارا دوست ہے بڑا اچھا، ڈاکٹر وویک، انڈیا کا بڑا مشہور اسپیکر ہے، میرا بڑا اچھا دوست ہے، تو کبھی کبھی تو میں اس سے بات کر رہا تھا، اس نے بڑی اچھی بات کہی مجھے اور بڑی دل کو لگی وہ، تو کہنے لگا یار ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں، جیسے وہ ایک قصہ سنا رہا تھا کہ ایک لڑکی اس کے پاس آئی اپنی پریشانی سے، کیونکہ ہم لوگ کوچ ہیں اور لوگ اپنے نفسیاتی مسائل، ذاتی مسائل بھی آ جاتے ہیں لے کے کہ یار آپ بتائیے میں کیا کروں۔ تو وہ آ گئی اور اس نے رونا رو کہ مجھے یہ اس لڑکے نے دھوکہ دے دیا، یہ ہے۔ اس نے کہا بھی ٹھیک ہے، اب اس کو بھول جاؤ، جان چھوڑو اس کی، ختم ہو گئی نا کہانی۔ کہنے لگے نہیں، میں اب زندگی بھر اسے یاد نہیں کروں گی، میں مر کر بھی اسے یاد نہیں کروں گی، اللہ اس کو غارت کرے، میں کبھی اس کا ذکر بھی نہیں کروں گی، مجھے پرواہ نہیں ہے اس کی۔ اب وہ تقریباً 15 منٹ تک میں نہیں نہیں اس کو، تو کر کیا رہی تھی؟ وہ اسی کو یاد کر رہی تھی، ٹھیک ہے، بجائے وہ اسی کا ذکر کر رہی تھی وہ اگلے 10 منٹ تک۔ تو مطلب یہ آپ نیگیٹو فیل کر رہے ہیں نا اپنے دماغ کو، بھلے آپ کہہ کچھ رہے ہیں لیکن آپ کے دماغ میں تو وہی چل رہا ہے نا، آپ اس کو باہر، اس سے باہر نکلیں۔ تو آٹو سجیشن کا جو پروسیس ہے نا، وہ جو آپ گاربیج ان گاربیج آؤٹ والا مسئلہ ہوتا ہے، جیسے کمپیوٹر میں آپ ڈالتے ہیں، تو آپ اس کو، کیونکہ یہ آٹومیٹک نظام ہے قدرت کا، آپ کے اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی ہوئی ہے، تو آپ اس کو اسی طرح استعمال کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ سوچ کچھ رہے ہوں گے اور عمل کچھ ہو رہا ہوگا، نہیں نہیں، یہ بڑا کوآرڈینیشن کے ساتھ چلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں، ہمارے ہاں جب یہ بیان جیسے ہم بار بار فیڈ کرتے ہیں نا، تو اس کے بعد ہمیں اگر واقعی دل سے کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ میرے قبضے میں، میری دسترس میں وہ پیسہ آ چکا ہے، یا وہ کامیابی آ چکی ہے جو میں چاہ رہا ہوں۔ لیکن آپ کبھی بھی یہ نہ بیان دیں اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو یہ نہ کہیں کہ یا انشاءاللہ میں کروں گا، میں کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، میں یہ وہ کروں گا، نا، یہ فیوچر کے جو بیان دے رہا ہے نا، یہ سب وشفل تھنکنگ ہے اور کچھ نہیں ہے، یہ ڈیزائر نہیں ہے کہ میں کروں گا۔ اسی طرح جب آپ یہ کہیں کہ میں یہ کر رہا ہوں تو بھی غلط ہے، آپ یہ کہیں میں کر چکا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں، میرے اندر سے مجھے پتا ہے کہ میرے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے، تو آپ پاسٹ ٹینس میں پریزنٹ بول رہے ہیں اور فیوچر کے ٹینس میں کوئی جملہ نہیں کہہ رہے اپنے دماغ کو کہ آئی کین فیل اٹ، آئی ہیو اٹ، میں
یہ حاصل کر چکا ہوں. سو وہ مطلب آپ اس کو جب اس طرح فیل کریں گے اور اس کو اس طرح دیکھیں گے تو خود بخود آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کے قبضے میں وہ چیز ہے. اور جب کوئی چیز آپ کے قبضے میں ہوتی ہے تو کتنا آسان ہے اس تک پہنچنا. ٹھیک ہے نا. جو چیز آپ کے ذہن میں آ گئی اور آپ کی فیل یہ ہے کہ یہ یہاں پڑی ہے، تو اب آپ کے لیے کیا مشکل ہے وہاں جانا، کیونکہ آپ محسوس کر رہے ہیں اسے. لیکن اگر آپ سے میں کہا ہوں کہ جی وہ فلاں چیز کہاں ہے، آپ کہیں یار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے. تو جب پتہ ہی نہیں ہے تو پہنچیں گے کیسے بھائی؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ یہاں ہے اور یہ میری ہے. آئی کین گیٹ اٹ، آئی ول گیٹ اٹ. یہ ہے آٹو سجیشن. آپ اپنے ذہن کو اس طرح سے فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد چلتے ہیں آگے کہ ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے کہ اس وقت لوگ پریشان ہیں. جیسے کووڈ 19 کا جو سلسلہ ہے، جیسے لوگ بڑے نا امید سے ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب بہت سے لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ بھائی دیکھیں، دو چیزیں ہیں نا آپ کے پاس. یا آپ کے پاس اس کا ہوپ لیس اینڈ ہے یا اینڈ لیس ہوپ ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے ہیں میری؟ یعنی کہ آپ کہیں کہ بس یہ دنیا ختم یار، اب کوئی امید ہی نہیں مجھے. اور یا پھر یہ نہ ختم ہونے والی امید ہے کہ یار ہم پھر ٹھیک ہو جائیں گے، سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو میرا جو خواب ہے وہ بھی پورا ہوگا اور ہو رہا ہے. میں محسوس کر رہا ہوں اس کو. تو اس میں نہ الجھیے کہ یہ کووڈ 19 نے یہ کر دیا وہ کر دیا. کچھ نہیں کیا. یہ اب بھی آپ کے ہاتھ میں ہی ہے. کیونکہ ڈاکٹر آپ کی نظر کا تو علاج کر سکتا ہے مگر نظریے کا نہیں. اگر آپ کا نظریہ ہی چینج ہو جائے اپنے متعلق. اب ہوتا کیا ہے، جتنے لوگ، میں ایسے آپ کے گرد بھی ہوں گے، میرے ساتھ تو بہت سے ایسے دوست تھے، وہ بچے جن کو ہمیشہ سے ٹیچر، ماں باپ، دوست، بھائی بہن سب یہ کہتے ہیں ابے یار تو کچھ نہیں کرے گا، تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، ابے تو بیکار آدمی ہے. بخدا بتا رہا ہوں 90% ان میں سے بیکار ہی نکلے. کیونکہ وہ آٹو سجیشن مائنڈ اس کا جو فیڈ کیا گیا ہر طرف سے ان کو، تو وہ کہتے تھے یار اور میں کیا کروں. آپ کیا سوچ. تو میں ایک چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں. یہ بالکل سچا قصہ ہے اور کراچی سے ہے. میں میر پرخاس میں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑا. تو وہاں ایک صاحب رہتے تھے، وہ ایک جیننگ فیکٹری، کاٹن جیننگ فیکٹری جو تھی نا، اس میں کام کیا کرتے تھے. میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ بہت سے لوگ شہر سے بھی سن رہے ہوں گے اور میں کسی کی بھی وہ نہیں کر سکتا. تو وہ بڑا اچھا آدمی تھا. ہم دیکھتے تھے، ہم چھوٹے بچے تھے، ماشاء اللہ اس وقت شادی شدہ آدمی تھا. تو ہم دیکھتے رہتے تھے. اور بڑا مناسب سا آدمی تھا، اپنا جاب کرتا تھا فیکٹری میں اور بڑا ڈیسنٹ. اچانک وہ ایک بری صحبت میں پڑ گیا. ٹھیک ہے. تو وہ کچھ جواریوں میں بیٹھنے اٹھنے لگ گیا. تو انہوں نے اس کو اس کام پہ لگا دیا. تو وہ نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ رات بھر بیٹھا ہوا جواریوں میں اپنی ساری تنخواہ لگا رہا ہے، پھر ہارنا شروع کیا. آپ کو پتا ہے جوئے کا انجام کیا ہوتا ہے. پھر وہ جب وہ پورا نہیں کر پا رہا تھا گھر کے خرچے، کیونکہ اس کا سارا پیسہ جوئے میں لگ جاتا تھا، تو پھر وہ بیوی سے جھگڑے ہو رہے ہیں، بچوں کو مار پٹائی ہو رہی ہے، غصے میں آتا تھا. پھر اس نے کیا کیا کہ چیزیں بیچنا شروع کر دیں گھر کی. پھر لوگوں سے قرضہ لینا شروع کر دیا کیونکہ اس کو وہ لت لگ گئی تھی جوئے کی. اب ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ کچھ روز بعد قرضداروں نے آ کے گھر پہ دروازے کھٹکانا شروع کر دیے کہ بھائی پیسے تو پہلے اسے بیچارے مناسب سمجھتے تھے، لوگ دے دیتے تھے. بعد میں پتہ چلا اس میں تو جواری کی لت لگ گئی ہے جوئے کی. تو پھر لوگوں کو بھی ہوا کہ بھائی ہمارے پہ. تو اب وہ کیا ہوا کہ وہ آ کے گالی گلوچ یہ وہ جو بھی کرتے تھے ادھم مچاتے تھے دروازے پہ، جس کے نتیجے میں وہ اندر جاتا تھا گھر میں اپنے بچوں کو مارنا، بیوی کو مارنا. قرض ہے کہ ایک عجیب سا میس ہو گیا تھا اس گھرانے میں. یعنی پڑوسی بھی پریشان ہونے لگے اور بیچارے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پھر وہی برے لوگ انہیں نشے میں لگا دیا. اب ایسا آدمی پھر نشے کی طرف راغب ہو جاتا ہے اپنے یہ ساری پریشانیوں سے بھاگنے کے لیے. تو وہ ہیروئن کا نشہ کرنے لگا. اور دیکھتے ہی دیکھتے 1.5 سال بعد وہ مر گیا نشے کی وجہ سے. اب وہ بیچاری بیگم کے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں تھا، اس نے سب کچھ بیچ کھایا تھا. تو وہ بیچاری اپنے دونوں بچوں کو لے کے
اپنے میکے کراچی سے، اس کا میکا تھا، وہ کراچی چلی گئی۔ اب یہ کہانی کا پہلا حصہ ہے۔ اب میں کوئی 16 سال بعد جب بچہ تھا میں نے اسے دیکھا، اب میں ڈاکٹر بن چکا تھا اور کراچی میں میری پریکٹس تھی 16-17 سال بعد۔ تو وہاں ایک ہمارے میر پرخاص کی فیملی تھی، ان کے یہاں ایک شادی کی تقریب تھی، تو انہوں نے مجھے بھی دعوت دی کہ بھئی آپ بھی آئیے گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا۔ اب میں رات 10-11 بجے کے وقت جیسے پریکٹس تھی میری، تو مریضوں سے فارغ ہو کے میں وہاں گیا۔ تو جیسے ہی میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا ایک بڑا مطلب ایک نوجوان، بالکل لائک 22-23 سال کا تھا، وہ آیا، بڑے لمبے بال اور چہرہ پیلا ہوا اور جیسے کہتے ہیں نا وہ نشئی چہرہ سا ہوتا ہے بڑا وہ۔ تو میں نے آیا، میں اسے پہچانتا نہیں تھا، میں دوسروں سے باتیں کر رہا تھا، اس نے آ کے تعارف کرایا کہ ڈاکٹر صاحب میرا نام یہ ہے، آپ تو شاید نہیں پہچانیں گے لیکن میں آپ کو جانتا ہوں بچپن سے، جب ہم بہت چھوٹے تھے آپ وہاں تھے، یہ تھے وہ، اور میرے والد سے آپ کی سلام دعا بھی تھی، یہ تھا وہ۔ میں نے کہا اچھا، تو وہ میں نے کہا بھی کس کے بیٹے ہو؟ انہوں نے بتایا جی میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا وہ مجھے یاد آ گیا وہ شخص۔ تو میں نے کہا اور سناؤ کیسے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کچھ نہیں سر، میں بے روزگار بھی ہوں، بری عادتیں بھی پڑ گئی ہیں، نشہ بھی کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں۔ تو میں نے کہا بھئی ایسا کیوں کیا تم نے؟ کہنے لگا صاحب میں جس ماحول میں پیدا ہوا تھا آپ تو جانتے ہی ہیں، آپ بھول گئے کیا؟ ہمارے باپ نے کیا کیا تھا، یہی نشہ کرتا تھا، جواری تھا، لوگ آتے تھے مارتا تھا ہمیں، میری امی کو بھی مارتا تھا، یہ تھا وہ تھا۔ تو اب اس کے بدلے میں نے کیا بننا تھا؟ میں نے کیا آپ کی طرح ڈاکٹر تھوڑی بن جانا تھا یعنی یہ اس کا جواب تھا۔ میں نے کہا نہیں یہ تو خیر کوئی بات نہیں ہوئی، بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے، کوشش کرو بچنے کی اور بہتر ہونے کی، انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اب یہ کہہ کے میں آگے چل دیا، آگے دوسرے دوستوں سے، وہاں چونکہ سب شہر کے تھے پرانے ہمارے میر خاص کے لوگ، ان سے مل رہا تھا کہ پھر ایک اور نوجوان میری طرف بڑھا، وہ 2 سال شاید چھوٹا تھا اس سے، وہ بھی 20-21 سال کا۔ تو آیا، السلام علیکم، بڑا صاف ستھرے لباس میں تھا، بالکل جیسے ہوتا ہے شادی بیاہ میں آتے ہیں نا لوگ تیار ہو کے، ٹائی وائی لگائی ہوئی، اور میں نے کہا ہاں۔ تو میں نے کہا بیٹا میں آپ کو پہچانا نہیں۔ کہا سر آپ کیسے پہچانیں گے، میں تو بہت ہی چھوٹا تھا، میں فلاں صاحب کا بیٹا ہوں۔ اب یہ بھی ان کا دوسرا بیٹا ہے جس صاحب کی ذکر میں کر رہا ہوں۔ اور میں نے کہا بڑے صاف ستھرے، میں نے کہا ہاں ہاں ابھی تمہارے بھائی سے تو ملاقات ہوئی، اور سناؤ تم کیا کرے؟ کہہ رہے ہیں جی میں نے اس سال انجینئرنگ کا امتحان فائنل کر لیا ہے اور ابھی تازہ تازہ مجھے نوکری کا ایک آرڈر ملا ہے تو میں جوائن کر رہا ہوں۔ اور میں نے کہا اور سناؤ؟ کہنے کا بس الحمدللہ سر میں زندگی بہت اچھی ہے، مطلب انجینئر ہو گیا ہوں، امی میرے ساتھ رہتی ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے، بس سوچ رہے ہیں شادی وادی کر لیں گے، یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے، بڑی اچھی اچھی بات ہے۔ تو میں نے کہا ماشاءاللہ تم ایسے کیسے یار کامیاب ہوئے، ذرا بتاؤ۔ کہنے کا صاحب آپ کو تو پتہ ہی ہے ہمارا بیک گراؤنڈ، ہمارے والد نے کیا کیا تھا، جواری تھے، شراب نشئی تھے، اور سارا دن ہمیں مار پٹائی ہوتی تھی، اور بے امی کو بھی مار پڑ رہی تھی ہمیں بھی۔ تو میں اس وقت سے یہ سوچتا تھا کہ کبھی بھی میں ایسا نہیں بنوں گا بڑا ہو کے، ٹھیک ہے۔ تو اب میرا سنانے کا مقصد ہے اس کتاب کا کہ یہ دونوں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے، ایک نے اسے کس طرح لیا اور ایک نے اسے کس طرح لیا، کس طرح انہوں نے اپنے ذہن میں کانشیس سے سب کانشیس میں ڈالا، یہ آٹو سجیشن یعنی اٹس ٹو بی اٹس اپ ٹو می، یعنی جو کچھ میں ہوں وہ میں اپنی وجہ سے ہوں، اگر کوئی ناکام ہے تو وہ اپنی وجہ سے ہے، اور اگر کوئی کامیاب ہے تو وہ بھی اپنی وجہ سے ہے، کیونکہ اس نے اسی طرح سے اپنے ذہن کو فیڈ کیا ہے۔ تو ساری بات ہے کہ آپ اپنے ذہن کو کس طرح فیڈ کرتے ہیں، اور یہی پروسیس آٹو سجیشن کہلاتا ہے انسان میں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب آپ دہراتے ہیں اپنے ذہن میں وہ باتیں کامیاب ہونے کی یا جو بھی آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے، تو وہ پھر آپ کا بلیف بن جاتا ہے نا، آپ کا فیتھ ہو جاتا ہے، آپ اس پہ بلیو کرنے لگتے ہیں، اور جب آپ بلیو کرتے ہیں تو بلیف تو ایسے ہی ہے نا کہ پھر آپ اس کو محسوس کرتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ ہم نے خدا نہیں دیکھا، ہم نے فرشتے نہیں دیکھے، لیکن ہم نے محسوس کیا ہے، کیونکہ ہماری فیلنگ ہے کہ دیر از اے گاڈ، اللہ وہاں موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے، میرے اندر، میرے باہر، میرے ارد گرد، اس لیے کہ اس کا احساس ہمیں ہے۔ تو جس دن آپ اس احساس کو اپنے اندر جگا دیتے ہیں تو پھر آپ کی منزل اور قریب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب
اس کی جب مادی شکل آپ محسوس کرنے لگے، یعنی پیسے کا میں نے بتایا نا آپ کو محسوس ہونے لگے، پھر اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں وہ تک آپ کے ذہن میں آنے لگے کہ یہ رقم میرے پاس آئے گی، اس کے بدلے میں یہ اچھا کام کروں گا، یہ اچھا کام کروں گا، میں اپنی بھائی بہنوں کو، بیوی بچوں کو، جو بھی آپ جن کے لیے بھی جی رہے ہیں، ان سب کے کس طرح خیال کریں گے، تو وہ آپ کے ذہن میں آپ اتنا مضبوط ہو جائے گا جیسے آپ کا ایمان، اور جب آپ جس چیز پر ایمان لے آئیں تو پھر تو ایمان کی طاقت سے بڑی کوئی دنیا میں طاقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور خود بخود آپ سے وہ کام کراتی ہے کہ وہ جلد سے جلد آپ کی دسترس میں آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور اس کو محسوس کریں، اور پھر اپنے بیان کو اسی طرح اتنا مضبوط بنائیں، جیسے اس نے اس کتاب میں کسی صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ وہ اسٹیٹمنٹ مجھے بتائیے، تو میں اسٹیٹمنٹ کا ایک سیمپل کیا بتاتا، اس لیے کہ آپ کے جو بھی جو خواب ہے یا جو بھی آپ کا گول ہے وہ ڈفرینٹ ہے میرے سے، تو وہ خود بخود آپ کو بتا رہا ہے نا، اسی طرح جیسے رضوان نے ابھی پھر ایک میسیج میں دیکھ رہا ہوں محمد علی کے لے کا، جس کا ذکر میں نے پچھلی بار کیا تھا، تو وہ یعنی اس نے آٹو سجیشن سے ہی مطلب اپنے ذہن میں فیت ہو گیا تھا نا کہ اس نے جیتنا ہے، تو وہ شکست دیکھیں آپ کیسے وہ جیتتا رہا جب تک، تو وہ اسٹرینتھ تھی اس کی آٹو سجیشن کی، اس نے اپنے فیڈ کر لیا تھا ذہن کو اس طرح سے کہ اس کے علاوہ اس کے ذہن میں اور کچھ تھا ہی نہیں، تو جب آپ کا گول کے علاوہ آپ کے ذہن میں اور کچھ نہ ہو، ہر چیز اس پر مرکوز ہو، آپ کو پتا ہے آپ ہیں کون؟ کبھی غور کیا ہے؟ آپ خدا کے نائب ہیں، آپ اشرف المخلوقات ہیں، تو آپ کی طاقت کیا ہے؟ خدا نے کون سی ایسی صلاحیت ہے جو آپ میں نہیں دی؟ دنیا کی کسی اور مخلوق کو وہ طاقت نہیں دی جو آپ کو دے دی ہے، تو پھر آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ اس کو ایمان بنائیے، کیونکہ یہ میرا کوئی خوش فہمی یا غلط فہمی نہیں ہے، یہ میرے پر خدا نے فرض کیا ہے کہ میں اس بات کو سمجھوں کہ میں خدا کا نائب ہوں، میں اشرف المخلوقات ہوں، اور مجھے یہ ساری طاقتیں غیبی اور غیر غیبی جو بھی کہنے آپ اسے مسٹیریس بھی ہیں، وہ سب مجھ میں موجود ہیں، اب دیکھنا یہ کہ کیا میں انہیں صحیح استعمال کر رہا ہوں، یہ آپ کی چوائس ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے آگے وہ چلتے ہیں کہ ایبسولوٹ فیتھ، یعنی جب آپ یہ کہنے لگیں کہ آئی ایم دا ماسٹر آف مائی فیٹ اینڈ آئی ایم دا کیپٹن آف مائی سول، یعنی میں اپنی قسمت کا خود مالک ہوں اور میں اپنی زندگی کے جہاز کا کیپٹن خود ہوں، یعنی اپنی روح جو سول ہے اس کا کرتا دھرتا میں ہوں، میری جو سول ہے آئی ایم دا کیپٹن آف، میں اس کو لیڈ کر رہا ہوں، اور میں اپنی قسمت کا میں مالک ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی مرضی، نہیں، اللہ نے تو آپ کو کیا کچھ دیا ہے، میں نے ابھی بتایا آپ کو، اللہ کی مرضی تو بہت کسی کے لیے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ کوئی بری چیز پیدا کرتا ہے انسان؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کیوں کمزور پیدا کرے گا؟ ایک طرف وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ تم میرے نائب ہو جاؤ، اس دنیا کو تسخیر کرو، کہاں وہ کہہ رہا ہے قرآن کریم میں کہ قد افلح من زکا، ٹھیک ہے، تو وہ کیوں آپ کو یہ کہے گا کہ آپ میں یہ صلاحیت نہیں؟ اس نے تو سب کچھ دیا، آپ نے اسے دریافت کیا نہیں کیا، اور یہ آپ پر ذمہ دار، تبھی تو اس نے عقل کا تحفہ آپ کو دیا نا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ انسان ایک ایسی روح ہے جو تحفہ عقل کے ساتھ انسانی جسم کی صورت میں اس دنیا میں آئی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو سب کانشیس مائنڈ میں جو آٹو سجیشن ہے نا، یہ آپ کی فزیکل باڈی سے جب آپ کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس میں ٹرانسفر کرتے ہیں نا، تو پھر یہ انرجی پیدا کرتا ہے، اور روح انرجی ہوتی ہے نا، تو یعنی آپ کی روح میں سرایت کرتا ہے وہ، اور جب وہ آپ کی روح میں سرایت کر جاتا ہے تو اس کے بدلے میں جب وہ انرجی، دیکھیں نا، انرجی کین نار بی کریٹڈ
اور نیدر کین بی کریٹڈ اور نار بی ڈسٹرائڈ، یعنی انرجی نہ تو پیدا ہوتی ہے نہ ختم ہوتی ہے. وہ انرجی کی شکل جب بدل کر آپ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں جو آپ کے اندر روح نے بیدار کی ہے، تو وہ کام کیسے نہیں ہو گئے یار؟ سوچیں ذرا، اتنی پاورفل انرجی جب آتی ہے تو دنیا کی کوئی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا کام رہ جاتا ہے باقی جو نہ ہو سکتا ہو. اب دیکھنا یہ کہ آپ اپنے انفلوئنس جسے کہتے ہیں نا، اب کیسے کر رہے ہیں اپنے سب کانشیس مائنڈ کو، اس پر کیسے اثر انداز ہو رہے ہیں، کتنی استقامت ہے آپ میں، کتنی برننگ ڈیزائر ہے، کتنی وہ آگ ہے، وہ جنون ہے. جب میں اسے ٹرانسفر کروں گا، میری روح اس کو ٹرانسفر کرے گی اس انرجی میں، اور وہ انرجی جا کے جو بھی آئے گا راستے میں اسے خاص تہس نہس کرتی ہوئی وہاں تک پہنچ جائے گی، کیونکہ وہ میری منزل ہے اور میں اسے محسوس کر رہا ہوں. یہ میرا ایمان ہے، کیونکہ میں نے اسے ایمان کی حد تک دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ خود بخود اس کی مادی شکل میں، یعنی منی کی صورت میں، دولت کی شکل میں آپ کے سامنے آنے لگے گی. ٹھیک ہے. اب اس چیپٹر کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ جیسے میرے بہت سے دوستوں کو میں نے کہا تھا کہ ڈیزائر پہ جو وہ 6 نکات تھے اسے بار بار پڑھیے، یعنی تقریباً 10 دن تک روزانہ. ویسے میرے استاد نے تو 21 دن کا کہا تھا، تو میں نے تھوڑا سا اس میں کمی کی ہے، اور بہت سے دوستوں نے کیا، اور خاص طور پہ اشتیاق صاحب، میں ماشاءاللہ ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ باقاعدگی سے اس کا مطالعہ کرتے رہے، اور چند اور دوستوں نے بھی دعویٰ کیا ہے اور مجھے امید ہے انہوں نے کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. بہت بڑا کام تھا کرنا، اور آپ نے محسوس کیا ہوگا، مجھے کہنے کی اب ضرورت نہیں ہے کہ ایک واضح فرق، وہ پرسسٹنس، استقامت کا ایک اثر ہے زندگی میں، اور وہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے. تو اس کے بعد اب یہ دوسرا جو چیپٹر ہے، میں نے کہا نا یہ کی سٹون ہے. کوشش یہ کریں اگر موقع لگے تو اس چیپٹر کو آپ پڑھنا شروع کیجئے باقاعدگی سے روزانہ، اگر ایک بار آپ پڑھتے جائیں، تاکہ آپ کو وہ کانسیپٹ جو ہے نا، جو ویوز کو بھیجنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، وہ جب آپ ویوز کو بھیج رہے ہیں نا آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں، جو کہ آپ کی فیلنگز اور فیلنگز کو اسپرچولیٹی میں لے جا رہی ہیں، روحانیت میں، اور اس سے وہ جو انرجی کریٹ کر رہی ہیں تاکہ آپ اپنی منزل کے قریب تیزی سے پہنچے. دیکھیں نا، انرجی سے فاسٹ دنیا میں کوئی ذریعہ تو نہیں ہے نا. یہ انرجی ہے نا جو ہم کو تیزی سے، آپ دیکھیں انرجی کی شکل کہ کہاں سورج سے لے کے یہاں تک ملینز آف مائلز ہیں، کیسے روشنی یہاں تک آتی ہے، وہ بھی انرجی کی ایک شکل ہے. تو اس سے تیز تر راستہ، جیسے آواز کی فریکوینسی، میں نے کہا تھا فریکوینسی سیٹ کریں. تو فریکوینسی جب سیٹ ہو رہی ہوتی ہے انرجی کی، تو پھر اس سے برق رفتار تو کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے، اور آپ خود بخود پھر آپ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ آپ وہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں اور پہنچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ جب لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں، یعنی ذہنی دباؤ میں ہوتے ہیں، تو وہ اکثر نیگیٹو سوچنے لگتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نیگیٹیوٹی کو اپنے سے پرے رکھیے، اس کے بارے میں نہ تو سوچیں اور نہ سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر صلاحیت دی ہے، جیسا کہ میں نے کہا. اب چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اس سے پہلے کہ میں اس چیپٹر کو ختم کروں، کیونکہ یہ بڑا چھوٹا چیپٹر ہے، لیکن اس میں بات بڑی کام کی ہے اور بڑی سائنٹیفک ہے، اور امید ہے آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا. چونکہ میں تو ڈاکٹر بھی ہوں، تو میں اگر اسے، اور بہت سے میرے دوست جو NLP ہیں، نیشنل نیورو لنگوسٹک پریکٹیشنر، وہ ذرا اسے بہت گہرائی میں دیکھتے ہیں، تو ماہر نفسیات کے طور پہ اور نفسیات کے اسٹوڈنٹس کے طور پہ. لیکن میں اتنی اس کو کمپلیکس نہیں بنانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ ہمارے بہت سے دوست اس میں نہیں جانا چاہتے، بلکہ وہ سادہ طریقے سے سمجھنا چاہ رہے ہیں. تو میں اس لیے چاہ رہا ہوں کہ اسے جتنا سادہ رکھ سکوں تو وہ رکھوں. تو اب ہوتا کیا کہ ہمارے یہاں جیسے ٹیچنگ ہے، میں آپ کو اس وقت کیا کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی یا پڑھانے کی یا سکھانے کی، کہ ٹیچنگ کی ایک قسم ہے نا. تو جو ٹیچنگ ہوتی ہے یا بتایا جاتا ہے، جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہے سجیشن، یعنی میں آپ کو تجویز دے رہا ہوں، یہ کریں یہ کریں یہ کریں. ٹھیک ہے. لیکن جو پڑھ رہا ہے یا جو سیکھ رہا ہے اور جو مجھے سن رہا ہے،
وہ اس کو ٹرانسفر کر رہا ہے آٹو سجیشن کے ذریعے. ٹھیک ہے، وہ آپ کا ذہن سب کانشیس مائنڈ اگر اس میری بات کو سمجھ رہا ہے تو وہ آٹومیٹیکلی آٹو سجیسٹ کر رہا ہے اپنے سب کانشیس مائنڈ. تو جو لوگ پڑھاتے ہیں وہ سجیشن ہوتا ہے، اور جو لوگ سیکھتے ہیں وہ آٹو سجیشن ہوتا ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں کلیئر؟ کیونکہ آپ کا کانشیس مائنڈ آٹومیٹیکلی اس کو ایبزارب کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ سب کانشیس میں جانا چاہیے، کیونکہ آپ کے سارے فلٹر جو لگے ہوئے ہیں نا وہ کانشیس مائنڈ میں ہے. اب آپ کی ہوا سے خمسہ ہیں جو یعنی چکھنا اور جو بھی ہے ٹچ اسمیل اور اللہ آپ کو نکلے ویژن ہیئرنگ، یہ آل جو بھی پانچوں ہوا سے خمسہ جو کہلاتے ہیں وہ پانچوں کانشیس مائنڈ کو جا کے بتاتے ہیں نا کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ اس کسی نے ٹچ کیا، یہ میں نے محسوس کیا، اس کا یہ ذائقہ تھا، یہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ میں سن رہا ہوں. یہ سب پانچوں حواس حصے جو ہیں وہ سب کانشیس مائنڈ. میں نے بتایا نا سب کانشیس مائنڈ میں کوئی فلٹر نہیں لگا، لیکن کانشیس مائنڈ میں ہے. کانشیس مائنڈ پھر انہیں فلٹر کرتا ہے اور پھر وہ اسے بھیجتا ہے، اور وہ پھر آٹو سچویشن کے تھرو جاتا ہے، اور پھر وہاں سے فیلنگ پیدا ہوتی ہے. کوئی چیز آپ کے منہ میں کڑوی آ گئی تو وہ کانشیس مائنڈ نے اسے بھیجا سب کانشیس کو، تو پھر آپ کو کڑواہٹ کی فیلنگ آئی، جس کے بدلے میں آپ نے تھوکنا شروع کر دیا، یا جو بھی اس کا عمل ہے کڑواہٹ کو دور کرنے کے لیے. ٹھنڈا ہے، گرم ہے، جیسے اندھیرا ہے، روشنی ہے دیکھنے کے لیے، بہت تیز آواز ہے تو آپ چونک کے ایک دم ہل جاتے ہیں، کیوں کہ وہ ایکشن اس آواز کی وجہ سے ہوتا ہے جو آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں گیا، اس نے وہ فیلنگ لائی خوف کی اور آپ نے ایک دم اپنا موو بنایا. تو یہ ساری چیزیں آٹو سجیشن کے تھرو جاتی ہیں سب کانشیس میں. اب یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ اس میں نیگیٹو بھیج رہے ہیں، کیونکہ کانشیس مائنڈ کو صاف رکھیں گے تو فلٹر بھی صاف ہوگا. ٹھیک ہے نا، جہاں سے فلٹر ہونا ہے آپ اس کو صاف ستھرا رکھیے. تو اپنے ہمیشہ دیکھیں دو چیزیں ہیں جس کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ پاسبلٹی ہے اور ایک ہے ڈیفیکلٹی. تو ہمیشہ اپنے ذہن کو پاسبلٹی کو اسکین کرنے پہ لگائیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ پاسبلٹی یعنی امکان کو اسکین کریں، اس میں سے ہر کام میں ایک ممکن چیز جو ہے نا اسے ڈھونڈیں تو اسے اسکین کریں، اور مشکل کو کہیں طلاق طلاق طلاق، ممکن کو قبول قبول قبول. یہ ہے کھیل. ٹھیک ہے، تو جب ممکنات کو آپ قبول کرنا شروع کر دیں گے اور مشکلات کو آپ دفع کرتے چلے جائیں گے اپنی ذات سے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کامیابی آپ سے دور بھاگ سکتی ہے، کیونکہ آپ نے ہر ممکن چیز کو تو اپنے قریب کر لیا ہے. اور یہ تو پھر آپ کا اپنا خواب ہے، آپ کا جنون ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کا فیتھ ہے، اور آج کے بعد آٹو سجیشن کے ذریعے آپ اسے محسوس کر رہے ہیں، آپ اسے ٹچ کر رہے ہیں، آپ اسے خرچ کر رہے ہیں ذہنی طور پہ. فزیکلی نہیں بھی ملا، آپ کا ذہن اب اس کے خرچ کے بارے میں سوچ رہا ہے، کمانے کے بارے میں وہ نہیں سوچ رہا ہے. وہ تو آنا ہی ہے، وہ تو آپ سوچتے ہیں کہ میں پا چکا ہوں. ٹھیک ہے، تو آپ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نے اس کا استعمال بھی کیسے کرنا ہے. یعنی یہاں تک آپ پہنچ گئے. جب اس لیول پہ آپ چلے جائیں، کوئی وجہ ہے کہ آپ نہیں پہنچیں گے؟ ذرا مجھے بتائیے پلیز اپنے کامنٹس میں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے؟ باقی جتنے بھی ہیں نا وہ 13 کے 13. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں اصول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اصول نہیں بدلتے. اب کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ جی میں کشش ثقل کے اصول کو نہیں مانتا ہوں، تو میں اس سے کہتا ہوں بھائی 13ویں منزل سے چھلانگ لگا دو، چوتھی منزل تک آتے آتے خود ہی یقین آ جائے گا آپ کو. تو اصولوں کو جب تک آپ مانیں گے نہیں، اصول نے بدلنا نہیں ہے. جو کچھ ہوتا ہے دیکھیں، جیسے لوگ اکثر، میں ابھی ایک صاحب سے بات کر رہا تھا کل شام کو ایک انٹرویو میں، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی وہ میں نے کئی کاروبار کیے، بڑے ناکام ہوئے. میں نے کہا آپ کا بیان بڑا غلط ہے، جو میں اتفاق نہیں کرتا. میں نے کہا کیوں سر؟ آپ ہمیں سکھاتے ہیں تھنک اینڈ گرو رچ بھی، اور یہ بھی، اور امیر ہونا کیسے ہے. میں نے کہا دیکھو کاروبار کبھی بھی ناکام یا فیل نہیں ہوتا. کاروبار کبھی بھی نہیں ہوتا فیل، انسان فیل ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک کاروبار جو آپ نے کیا ہے آپ فیل ہو سکتے ہیں، وہ کاروبار کسی اور کے لیے تو وہ قسمت بنایا بیٹا، وہ تو اربوں خربوں کما رہا ہے اسی کاروبار سے.
تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کاروبار فیل ہو گیا؟ کاروبار تو وہی ہے، آپ فیل ہو گئے. اس کی وجہ ہے کہ آپ کے اپر چیمبر جسے مائنڈ کہتے ہیں، کانشیس اور سب کانشیس میں یہ ٹرانسمیشن صحیح نہیں تھی. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ مجھے امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی میری بات کہ اصول وہی ہیں. جو بھی کاروبار اس دنیا میں ہے، جس میں بھی لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، وہ سب سے کامیاب بزنس ہوتا ہے. اب ہر آدمی اس میں کامیاب نہیں ہوتا. بزنس کامیاب ہوتے ہیں، لوگ فیل ہوتے ہیں، بزنس فیل نہیں ہوتے. تو آپ مہربانی کر کے اپنے آپ کو جو ہے نا پازیٹیوٹی کی طرف لے جائیں. اب جیسے ایک صاحب ہیں، میں ان کا پڑھنا چاہ رہا ہوں ذرا، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو. Rules can be changed that are dependent of environment because rules are made by environment. And if you change the environment, you change the rule. دیکھیں جو یونیورسل لاز ہیں وہ نہیں ہوتے، یہ یاد رکھیے. میں یونیورسل لاز کی بات، اس میں ایڈیشن تو ہوتے ہیں، ریڈکشن نہیں ہوتے. انوائرمنٹ جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے میں آپ کا طریقہ دوسرا ہو، مگر میرے حساب سے یونیورسل لاز وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. لا آف کاز اینڈ افیکٹ، لا آف کاز اینڈ افیکٹ رہتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح لا آف اٹریکشن، لا آف وائبریشن، لا آف پولیرٹی، یہ سارے وہیں کے وہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ لا آف جینڈر، دیکھیں جب سے دنیا قائم ہوئی ہے جینڈر کا وہی ہے، پولیرٹی وہی ہے، دن رات، گرمی سردی، گرم ٹھنڈا، یہ سب پولیرٹی کے لا ہے. تو میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان لاس کو اور ان پرنسپلس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. تو اسی طرح دولت کے بھی جو قوانین ہیں اور جو اصول بنائے ہیں، جو اب تک کے تجربات، اب ہو سکتا ہے آنے والے دور میں وہ چیزیں بدل جائیں، میں آپ سے متفق ہوں یہاں تک تو کہ آگے جیسے ایک دور میں ہزاروں سال تک دنیا یہی جانتی تھی کہ زمین چپٹی ہے. ایسا تھا نا، لوگ یہی سمجھتے تھے کہ بھی زمین چپٹی ہے. لیکن وہ گلیلو ایک سر پھر آیا، اس نے کہا نہیں جی زمین تو گول ہے. اور اس کے بعد اس نے تو اب وہ زمین کوئی چپٹی سے گول بنی نہیں تھی، بلکہ وہ دریافت ہوئی تھی کہ بھئی ہم غلط سوچ رہے تھے، یہ صحیح تھے. تو ہو سکتا ہے آپ کی بھی بات میں جان ہو جلیس، لیکن اوور آل جو یہ یونیورسل لاز ہوتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم کام کرتے ہیں، کیونکہ اب تک کے تجربات اور مشاہدات میں یہی ہے. آنے والے دور میں ہو سکتا ہے ایسا ہو، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ انوائرمنٹ چینج کرتا ہے قوانین کو. انوائرمنٹ تو نتیجہ ہی قوانین کی وجہ سے ہوتے ہیں نا. مطلب آپ سردی، گرمی، ٹھنڈ، گرم، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ایک جو قدرت کے بنائے ہوئے لاز ہیں نا، ان پہ چل رہا ہے نا. قدرت کا ایک کلاک ہے، وہ چل رہا ہے. یہ دن ہوا، پھر یہ رات ہوئی، یہ سورج گیا، یہ چاند آیا. تو یہ کس کے بنائے ہوئے؟ یہ آفاقی قوانین ہے نا. تو اسی سے پھر انوائرمنٹ ڈیولپ ہوتا ہے. بہرحال اس پر ایک طویل بحث ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت اس سیشن میں اتنا وقت نہیں ہوگا ہمارے پاس. تو اگر آپ کے پاس کچھ بھی کوئی بھی سوالات ہوں، اور میں تھوڑا سا اس بات ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ فیس بک پہ جو گروپ بنا ہوا ہے تھنک اینڈ گرو رچ پاکستان کا، وہ میرا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایک دوست نے بنایا. لیکن اس کے بعد وہ مجھے نہیں پتا نہ میں اس کا ایڈمن ہوں یا نہ میں اس میں چونکہ میں غائب اس لیے نظر آتا ہوں کیونکہ میرا اس میں نہ تو میں اس میں کوئی ایڈ کر سکتا ہوں، نہ کوئی ڈیلیٹ کر سکتا ہوں. تو وہ کسی اور صاحب نے بنایا تھا، اور وہ میرے خیال اب چونکہ شاید ان کی دلچسپی نہیں رہی. تو اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو برائے کرم آپ میرے پیج پہ یہ سوال کر. اسی طرح واٹس ایپ گروپ میں میرے پاس وہ آتی رہتی ہیں ریکویسٹ کہ میں فلانی چیز میں اس میں ایڈ کر دوں. پہلی بات تو وہ بھی میرا نہیں ہے، اور نہ ہی میں اس کا ایڈمن ہوں، نہ ہی میں کسی کو نکال سکتا ہوں، نہ ہی کسی کو اس میں شامل کر سکتا ہوں. اگر آپ میں سے کوئی بنا رہا ہے گروپ تو میں اس میں شامل ہونے کو تیار ہوں، کیونکہ آپ لوگ باقاعدگی سے اس پروگرام کو سن بھی رہے ہیں، اس کو فالو بھی کر رہے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ میں اس کا حصہ بنوں. وہ جو صاحب اگین واٹس ایپ جنہوں نے بھی یہ شروع کیا تھا، میں انہیں کہیں ایکٹیو نہیں دیکھتا. تو میرا خیال ہے کہ تو میں یہ واضح کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو ہو تو آپ براہ راست مجھے بھیج سکتے ہیں میسیجز، تاکہ میں ان کا جواب دے سکوں، یا آپ کے جو بھی کامنٹس ہیں آپ مجھے بھیجیے. تو یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ تک واپس اس کا جواب دے سکوں، اور جو بھی کنسیڈریشن ہے
جلیس بھائی نہیں، میں بالکل آپ کے پورا احترام کرتا ہوں آپ کے اپنے اس نظریے کا، لیکن میں نے کہا نا کہ اب تک کے تجربات اور مشاہدات میں مجھے یہ میرا ذاتی خیال ہے، جو میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کیونکہ میں بھی ایک انسانی ہوں اور ظاہر ہے ہر چیز کا مجھے بھی علم نہیں ہے، لیکن جتنا میرا تجربہ علم ہے اس کے حساب سے میں کہہ رہا تھا، تو امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ بات۔ وہ ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہے رضوان، کہ وہ شاید چلے گئے ہوں اس گروپ سے، یا وہ ہے ہی نہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا وہ تھے کون۔ انہوں نے مجھے ایک لنک بھیجا، اب بھیجا میسج کہ آپ اس کو جوائن کر لیں، میں نے جوائن کر لیا۔ تو بہرحال چھوڑیے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے ہمیں کسی کے ان چیزوں کی، یہ معمولی چیزیں ان کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وی ڈونٹ سویٹ فار اسمال اسٹاف، دنیا میں بڑے کام کرنے ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آتی جاتی رہتی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی بنا رہا ہے بلا تکلف بنائیے، تاکہ میں کے گروپ میں شامل ہو جاؤں۔ آئی ڈو ہیو اے کوشچن اباؤٹ، لیٹ می سی، آپ کا کوشچن ذرا میں دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ That consists of 6 points. What if you don't have a concrete plan or a vehicle to get your destination? Like you mentioned. میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ جب آپ کے ڈپارچر پوائنٹ اور ارائیول پوائنٹ کا آپ فیصلہ کر لیتے ہیں، یعنی کہاں آپ کھڑے ہیں مجھے نہیں پتا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ میں یہاں پہنچنا چاہ رہا ہوں، یہ میرا گول ہے اور یہ میرا ٹارگیٹ ہے، تو پھر جو درمیان میں جو ہے نا خط جو ہے وہ آپ نے ترتیب دینا ہے راستے کو۔ اب اس میں ایک چیز میں واضح کر لوں، ذرا آپ سمجھ لیجیے گا، یہ بڑے سمجھنے والی بات ہے۔ جو پیتھ ہے نا، وہ آپ کو پتا ہے کہ اب مثلا میں کہوں کہ جی میں 1 کروڑ روپے سال کے آخر تک بنانا چاہتا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، تو وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن اب 1 کروڑ میں کہاں سے بناؤں گا؟ میرے پاس بہت ساری چوائس ہیں، مگر دیکھنا یہ ہوگا کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میں ہوں کون۔ ٹھیک ہے، اگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں تو میرا راستہ ہوگا کہ جی میں 10 کوچنگ کلائنٹ لے آؤں، 10 اسپیکنگ انگیجمنٹ میرے پاس مل جائیں، میرے پاس آ گئے۔ لیکن اگر آپ کچھ اور کرتے ہیں، ظاہر آپ یہ کام نہیں کرتے جو میں کر رہا ہوں۔ اب ایک آدمی انجینئر ہے تو اسے انجینئرنگ سے کمانا ہوگا، ایک آدمی کا کاروبار ہے اس نے اپنے کاروبار سے کمانا ہوگا۔ تو اب اگلا جو چیپٹر ہے نا وہی سب سے امپورٹنٹ ہے، اس کا جواب آپ کو وہاں ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ وہ اگلے 2 چیپٹر میں آ رہا ہے، اسپیشلائزڈ نالج اور ڈیفینٹ پلاننگ۔ یہ دونوں پر ہم بڑی تفصیل سے بات کریں گے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ آپ خود ہی دیکھیں گے کہ وہ جواب ملتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ سارے وہ ہے نا آخر میں وہ 13 کی 13 چیزیں اس میں جڑ جائیں گی۔ لیکن ڈیفینیٹ پلان تو ہمیں کرنا ہوگا نا۔ اب ہمیں جانا، میں نے جیسے پچھلی بار مذاقتاً کہا تھا، تو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھ لیا تھا کہ بھاولپور سے آپ کا کوئی ایفیلیشن ہے؟ نہیں، وہ میرے منہ سے ویسے ہی نکل گیا شہر کا نام، کیونکہ میں میرپور کا ہوں اور بھاولپور تو وہ ذرا کافی ہے مل رہا تھا، تو میرے اس سے نکل گیا تھا۔ تو میرا مطلب یہ کہ جس طرف آپ نے جانا ہے اس کا راستہ تو تعین کرنا ہوگا نا۔ اب وہ راستہ وہی ہوگا جہاں آپ کا ڈپارچر پوائنٹ، میرا ڈپارچر پوائنٹ کچھ اور ہے، آپ کا کچھ اور ہے۔ آپ نے کہاں پہنچنا ہے یہ آپ کو پتا ہے، مجھے کہاں پہنچنا ہے مجھے پتا ہے، میں کیسے اس کو اچیو کروں گا آپ ایسے۔ تو میرا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے اپنے راستے کا تعین تو کرنا ہوگا، بالکل کرنا ہوگا، اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تفصیل سے۔ ابھی ہم ڈن نہیں ہوئے، ابھی تو ہم شروع ہوئے، ابھی تو وہ چیپٹرز آ رہے ہیں جو آپ کو اس کی گائیڈ لائن دیتے چلے جائیں گے، اور آپ اس کو ایبزارب کرنا شروع کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس کا جواب خود بخود مل جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کوئی اور سوال میں دیکھنا چاہ رہا ہوں، اگر آپ کا ہے تو میں جواب دے دوں۔ یس، جیسے آپ نے ڈیزائر کو 10 ڈیز کا پوچھا ہے شیخ اشتیاق احمد صاحب نے، نہیں 6 جو نقطے ہیں نا صرف وہ اپنے روزانہ پڑھنے، وہ جو 6 نکات ہے اس کا لپ و لباب ہے۔ ڈیزائر تو اب آپ میں ہے، تبھی تو آپ ہفتے میں 3 بار مجھے سن رہے ہوتے ہیں، یعنی خواہش ہے آپ سے پڑھنے کی ڈیزائر۔ تو آپ اس پورے چیپٹر پہ نہ جائیں، بلکہ آٹو سجیشن کو آپ پڑھیں، تاکہ آپ بار بار اس کی ریپیٹیشن ہو آپ کے ذہن میں۔ ٹھیک ہے، وہ جو 6 نکات ہیں اس کو کس طرح فیڈ کرنا ہے وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ تو میرے حساب سے آپ اس پہ زیادہ زور دیں اور اس پر غور کریں،
آٹو سجیشن پہ، کیونکہ آپ کے پاس ڈیزائر بھی ہے، اب فیتھ کی حد تک آپ جا چکے ہیں، پرسسٹنس کو آپ پورا کر رہے ہیں، آپ نے لگاتار وہ چیپٹر پڑھا اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس کی طاقت کیا ہے، تو اب آپ آٹو سجیشن یعنی اس کو فیڈ کریں دماغ پہ. اب یہ ہوگا کیسے؟ جیسے میں نے ہمیشہ کہا ہے اور ہر چیپٹر میں یہ کہتا ہوں، دس از نن آف یور بزنس. ٹھیک ہے، اس میں کہیں نیپولین ہل نے پوری کتاب میں یہ نہیں کہا کہ آپ یہ سوچیں کہ بیٹھ کے کیا میں کر بھی سکتا ہوں، کیا ایسا ہوگا بھی، اس نے کہیں نہیں اس کو ذکر کیا، اس کا ڈسکشن ہی نہیں ہوا ہے. وہ کہتا ہے ان 13 چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ سمجھنا شروع کر دیں، ان 13 نکات ہیں، ان کو سمجھنا شروع کر دیں سلولی اینڈ گریجولی. آپ خود بخود آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ کہاں سے یہ ہو گیا. اور یہ پروون فیکٹ ہے، ایک نہیں 100 کہانیاں ہیں اس کتاب میں جو لوگوں کے بارے میں، وہ سب اسی سے متعلق ہے نا. ہر ایک کو کہیں نہ کہیں سے ہر چیپٹر میں کوئی نہ کوئی آپ کی چابی ہے موجود. آپ غور کیجیے گا، میں کر چکا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ 13 کی 13 مطلب ہوں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں سے ایک نقطہ بھی اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اس پہ پوری عمارت تعمیر کر لیتے ہیں. تو اس میں ہر چیپٹر میں کوئی نہ کوئی خوبصورت راز چھپا ہوا ہے. جیسے آٹو سجیشن کا میں بتا رہا نا، اب یہ صرف اسی میں نہیں ہے کہ آپ کو دولت کے لیے ہی کرنا. اگر آپ آٹو سجیشن کا عمل سیکھ جائیں تو آپ دنیا کی کسی بھی کام میں وہ استعمال کر سکتے ہیں نا. ذہن کو کس طرح بھی، یہ جتنے ہپناٹزم کرتے ہیں، ہپنوسس کرتے ہیں، یہ NLP جو نیورو لنگوسٹک پریکٹیشنرز ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آٹو سجیشن، وہ دماغ میں بٹھاتے ہیں، آنکھیں بند کرو، اب محسوس کرو تم سو رہے ہو، تم سو رہے ہو، تم سو رہے ہو. اس طرح ہی ہوتا ہے نا، وہ ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کے ذہن کی تہ تک وہ چلا جائے. اب اپنے ہاتھ پاؤں کو ڈھیلا چھوڑ دو، یہ کرو. یہ سب پورا ایک پروسیس ہے. تو یہ آٹو سجیشن یعنی آپ کے ذہن کو وہ بنا رہے ہیں کہ وہ آٹومیٹیکلی اس پہ عمل کرے، اور پھر آپ کے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، آپ سو جاتے ہیں. یہ سارا ایک عمل ہے. تو اب جس نے اس پوری کتاب میں سے یہ نکال لیا وہ اس کا ماہر بن گیا. آپ بھی نکالیے، اور نہ آپ اپنے گول پہ لگے رہیں، ہر چیز کا اس میں جواب موجود ہے. ٹھیک ہے. رضوان بھائی آپ کا سوال ہے کہ the starting point of achievement is desire, weak desire. yes. تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں بالکل کہ جتنی جنونی خواہش ہوگی اتنا ہی بڑا اس کا حل ہوگا. اوکے ایک اور بڑا اچھا سوال آیا ہے اس سے پہلے کہ میں can the statement contain future tense. کیا آپ کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ this is my goal, this is not this will be my goal. یہ خیال رکھیں. I will achieve, no, I am going to, not I will. will کا لفظ نہیں ہونا چاہیے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا تھا. آپ کہیں January 1st 2021 میرے اکاؤنٹ میں اتنا رقم ہوگی جس کے بدلے میں 14 گھنٹے کام کروں گا، میں اپنی ساری صلاحیت کو لگا دوں گا، جو بھی آپ نے اس میں طے کیا ہے وہ کر لیں. ٹھیک ہے، اور رقم بھی بتا دی. اس کے بعد آپ کہیں کہ اس کے لیے چونکہ میں اس کو اپنے اس شعبے کے ذریعے اس رقم کو حاصل کروں گا، میں انجینئر ہوں، میں بزنس مین ہوں، میں اپنی دکان کا بزنس اتنا بڑھا دوں گا، میں اپنے کام کا اتنا، میں فری لانسر ہوں لیکن میں اتنے زیادہ گھنٹے کام کروں گا اور اتنا میں اپنا ریٹ طے کروں گا کہ میرے ٹارگٹ کو پورا ہونا ہو. مگر میں یہ نہیں کہ آئی ول اچیو، نہیں، میں تاریخ دے رہا ہوں نا. تو یہ سب پریزنٹ میں چلے گا. اور بلکہ جب آپ یہ آٹو سجیشن والی بات کریں گے تو اس وقت تو آپ پاسٹ میں پریزنٹ کو کہیں گے کہ میں جانتا ہوں میں یہ کر چکا ہوں، میں محسوس کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، میں کر چکا ہوں یعنی چکا ہوں، میں محسوس کر رہا ہوں. تو پریزنٹ میں اس کو لائیے اپنے اس کو. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی فیلنگز اور آپ کی انرجی لیول بڑھتی چلی جائے گی. اور جیسے جیسے آپ انرجی کو بڑھاتے جائیں گے آپ دیکھیں خود بخود آپ کا مورل ہائی ہوتا چلا جائے گا، اور آپ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں دماغ کے پہلے حصے میں کانشیس مائنڈ میں لاجک اور ریزننگ بہت آتی ہے. اب ایک
جیسے ہم جب بھی کچھ سوچتے ہیں نا تو کئی قسم کے ریزن دے رہا ہوتا ہے ہمارا کانشیس مائنڈ، کیسے کرو گے، ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ سارے ریزننگ کہاں پر ہے؟ کانشیس مائنڈ. سب کانشیس مائنڈ میں کچھ نہیں ہے، میں نے بتایا نا کوئی فلٹر نہیں. تو کانشیس مائنڈ میں صرف حواس خمسہ، یہ بھی جو بھی ہو رہا ہوتا ہے، ٹچ، فیل، جو بھی ذائقہ، دیکھنا، سننا، ہر چیز اس میں جا رہی ہے، پھر وہاں سے وہ ٹرانسمٹ ہو رہی ہے سب کانشیس میں. تو آپ اسے وہیں فلٹر کر دیں جو نیگیٹو ہے کہ جی میرا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ یہ سوچیں یہ میرا مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ ہونا ہے بس، میں محسوس کر رہا ہوں. I can do it because I can conceive it and I have a belief in myself, so I can achieve it. کیونکہ میرا ذہن اسے قبول کر رہا ہے، مجھے اپنے آپ پر بھروسہ ہے، یہ میرا ایمان ہے، میرا فیتھ ہے، میری ڈیزائر ہے. I will achieve it. تو اس کی اچیومنٹ کو فیل کریں، نہ کہ سوچیں کہ یار میں کروں گا میں، تو پھر آپ وہی وشفل تھنکنگ پہ چلے جائیں گے دوبارہ. I will, he will, you will. No, 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 no. I did it. I'm doing it. I know it's right here. I can feel it. I can touch it. I can smell it. I can hear it. I can see it. پانچوں حواس اس میں ڈال دوں گا میں. ٹھیک ہے. سو خود بخود چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی. اوکے چلیں، تو پھر اس کے ساتھ ہی آج کا سیشن ہم ختم کرتے ہیں کیونکہ 6 منٹ اوپر ہو چکے ہیں. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے پیر کی شب. تو اپنا خیال رکھیے اور رمضان کے بابرکت مہینے کے تمام فضائل سے انجوائے کریں اور اپنی صحت کا خیال رکھیں، سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں، تمام دوستوں، بھائیوں، فیملی، ارد گرد رہنے والے، تو جو بھی جہاں بھی ہیں جن سے آپ کا رابطہ ہے ان سب کا خیال رکھیے. انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے پیر کی شب ایک نئے سیشن کے ساتھ. خدا حافظ.